وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ لہب کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے۔ سورہ لہب مکیہ ہے، اس میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ لہب کا مطلب شعلہ ہے، اس کا دوسرا نام مسد بھی ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت ہلاک ہوں، یدا ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، و تبا و اور تبا ہلاک ہو وہ، تبا کے اندر وہ کی ضمیر موجود ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو۔ ما نہیں، اغنا، 3 معنی میں آتا ہے، کیا، کیا اور میں۔ یہاں پر کا مطلب کیا ہے، غنا کفایت، ما اغنا نہیں کفایت کیا یا نہیں فائدہ کیا، عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، وما و اور ما جو کچھ، کسب کمایا اس نے۔ یہاں پر ہو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہا مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مالہ اس کے مال نے، وما اور جو کچھ، کسب کمایا اس نے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو کچھ اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، سین کا مطلب ان قریب، بہت جلد اور نزدیک کے معنی میں آتا ہے، یا وہ صلا داخل کیا جائے گا، سیصلی ان قریب وہ داخل کیا جائے گا، نارن آگ میں، ذاتا والی، لہب شعلے، ذات لہب شعلے والی، سیصلی نارا ذات لہب وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ وامرأتہ و اور امرات کا معنی عورت، بیوی یا جورو کے ہیں، ہو اس کی، وامرأتہ اور اس کی جورو، حمالۃ اٹھانے والی ہے، حطب لکڑیاں، حمالۃ الحطب لکڑیاں ڈھونے والی۔ حمالۃ الحطب یہاں پر محاورہ ہے، یعنی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ فی بیچ، جیت گردن کو کہتے ہیں، ہا اس کی، فی جیدہا بیچ اس کی گردن کے۔ ہا یہاں پر مونس ہے، جیسے ہو مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہا مونس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہوا، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا۔ فی جیدہا بیچ اس کی گردن کے۔ حبل کہتے ہیں رسی کو، من سے، مسد پوست کھجور کی یا کھجور کی چھال۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ اب ہم سورہ لہب کی تفسیر کریں گے۔ اس شخص کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا اور اسے ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا رنگ بہت چمکتا ہوا سرخ و سفید تھا۔ لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں اور ابو لہب کے معنی ہیں شعلہ رو۔ یہاں اس کا ذکر اس کے نام کے بجائے اس کی کنیت سے کرنے کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ وہ زیادہ تر اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنی کنیت ہی سے معروف تھا۔ دوسرے یہ کہ اس کا نام عبد العزیٰ، بندہ عزیٰ، ایک مشرکانہ نام تھا اور قرآن میں یہ پسند نہیں کیا گیا کہ اسے اس نام سے یاد کیا جائے۔ تیسرے یہ کہ اس کا جو انجام اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھ اس کی یہ کنیت ہی زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ تبت یدا ابی لہب کے معنی بعض مفسرین نے ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ بیان کیے ہیں، اور وتبا کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے یا وہ ہلاک ہو گیا، لیکن در حقیقت
یہ کوئی کوسنا نہیں ہے جو اس کو دیا گیا ہو، بلکہ ایک پیشن گوئی ہے جس میں آئندہ پیش آنے والی بات کو ماضی کے صیغوں میں بیان کیا گیا ہے، گویا اس کا ہونا ایسا یقینی ہے جیسے وہ ہو چکی، اور فی الواقع آخر کار وہی کچھ ہوا جو اس سورہ میں چند سال پہلے بیان کیا جا چکا تھا۔ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد ظاہر ہے کہ جسمانی ہاتھ ٹوٹنا نہیں ہے، بلکہ کسی شخص کا اپنے اس مقصد میں قطعی ناکام ہو جانا ہے جس کے لیے اس نے اپنا پورا زور لگا دیا ہو۔ اور ابو لہب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو روک دینے کے لیے واقعی اپنا پورا زور لگا دیا تھا، لیکن اس سورہ کے نزول پر 7-8 سال ہی گزرے تھے کہ جنگ بدر میں قریش کے اکثر و بیشتر وہ بڑے بڑے سردار مارے گئے جو اسلام کی دشمنی میں ابو لہب کے ساتھ تھے۔ مکہ میں جب اس شکست کی خبر پہنچی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ پھر اس کی موت بھی نہایت عبرتناک تھی۔ اسے عدسہ کی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا۔ مرنے کے بعد بھی 3 روز تک کوئی اس کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور اس کی بو پھیلنے لگی۔ آخر کار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو طعنے دینے شروع کیے تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہی مزدوروں نے اس کو دفن کیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینکا اور اوپر سے مٹی پتھر ڈال کر اسے ڈھانک دیا۔ اس کی مزید اور مکمل شکست اس طرح ہوئی کہ جس دین کی راہ روکنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، اسی دین کو اس کی اولاد نے قبول کیا۔ سب سے پہلے اس کی بیٹی درہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی اور اسلام لائیں۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے حضور کے سامنے پیش ہوئے اور ایمان لا کر انہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ ابو لہب سخت بخیل اور زر پرست آدمی تھا۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ اس پر یہ الزام بھی لگایا گیا تھا کہ اس نے کعبے کے خزانے میں سے سونے کے 2 ہرن چرا لیے ہیں۔ اگرچہ بعد میں وہ ہرن ایک شخص کے پاس سے برآمد ہوئے، لیکن بجائے خود یہ بات کہ اس پر یہ الزام لگایا گیا، یہ ظاہر کرتی ہے کہ مکہ کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ اس کی مالداری کے متعلق قاضی رشید بن زبیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں سے ایک تھا جو 1 قنطار سونے کے مالک تھے۔ قنطار 200 اوقیے کا اور 1 اوقیہ 3.25 تولے کا ہوتا ہے۔ اس کی زر پرستی کا اندازہ اس امر سے کیا جا سکتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب کہ اس کے مذہب کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا، قریش کے تمام سردار لڑنے کے لیے گئے، مگر اس نے عاص بن ہشام کو اپنی طرف سے لڑنے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ یہ اس 4000 درہم قرض کا بدل ہے جو میرا تم پر آتا ہے۔ اس طرح اس نے اپنا قرض وصول کرنے کی بھی ایک ترکیب نکال لی، کیونکہ عاص دیوالیہ ہو چکا تھا اور اس سے رقم ملنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ما کسب کو بعض مفسرین نے کمائی کے معنی میں لیا ہے، یعنی اپنے مال سے جو منافع اس نے حاصل کیے وہ اس کا کسب تھے، اور بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد اولاد لی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا بیٹا بھی اس کا کسب ہے۔ یہ دونوں معنی ابو لہب کے انجام سے مناسبت رکھتے ہیں، کیونکہ جب وہ عدسہ کے مرض میں مبتلا ہوا تو اس کا مال بھی اس کے کسی کام نہ آیا اور اس کی اولاد نے بھی اسے بے کسی کی موت مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کا جنازہ تک عزت کے ساتھ اٹھانے کی اس اولاد کو توفیق نہ ہوئی۔ اس طرح چند ہی سال کے اندر لوگوں نے اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا جو ابو لہب کے متعلق اس سورہ میں کی گئی تھی۔ اس عورت کا نام عروہ تھا اور ام جمیل اس کی کنیت تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت میں اپنے شوہر ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی
اور جمیل نے اس کو سنا تو وہ پھری ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر پتھر تھے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجوم میں اپنے ہی کچھ اشعار پڑھتی جاتی تھی۔ حرم میں پہنچی تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ کوئی بےہودگی کرے گی۔ حضور پاک نے فرمایا، یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کے موجود ہونے کے باوجود بھی آپ کو نہیں دیکھ سکی، اور اس نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے میری ہجوم کی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اس کے گھر کے رب کی قسم، انہوں نے تمہاری کوئی ہجوم نہیں کی۔ اس پر وہ واپس چلی گئی۔ اصل الفاظ ہیں حمالۃ الحطب، جن کا لفظی ترجمہ ہے لکڑیاں ڈھونے والی۔ مفسرین نے اس کے متعدد معنی بیان کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ راتوں کو خاردار درختوں کی ٹہنیاں لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر ڈال دیتی تھی، اس لیے اس کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا ہے۔ حسن بصری، مجاہد اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں فساد ڈلوانے کے لیے چغلیاں کھاتی پھرتی تھی، اس لیے اسے عربی محاورے کے مطابق لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا ہے، کیونکہ عرب ایسے شخص کو جو ادھر کی بات ادھر لگا کر فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہو، لکڑیاں ڈھونے والا کہتے ہیں۔ اس محاورے کے لحاظ سے حمالۃ الحطب کے معنی ٹھیک وہی ہیں جو اردو زبان میں بی جمالوں کے معنی میں ہیں۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جو شخص گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہا ہو، اس کے متعلق عربی زبان میں بطور محاورہ کہا جاتا ہے، فلاں شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد رہا ہے۔ پس حمالۃ الحطب کے معنی ہے گناہوں کا بوجھ ڈھونے والی۔ ایک اور مطلب مفسرین نے اس کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ آخرت میں اس کا حال ہوگا، یعنی وہ لکڑیاں لا کر اس آگ میں ڈالے گی جس میں ابو لہب جل رہا ہوگا۔ اس کی گردن کے لیے جید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو عربی زبان میں ایسی گردن کے لیے کہا جاتا ہے جس میں زیور پہنا گیا ہو۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت قیمتی ہار گردن میں پہنتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ لات اور عزا کی قسم، میں اپنا یہ ہار بیچ کر اس کی قیمت محمد کی عداوت میں خرچ کر کے دوں گی۔ اسی بنا پر جید کا لفظ یہاں بطور طنز استعمال کیا گیا ہے کہ اس مزین گلے میں جس کے ہار پر وہ فخر کرتی تھی، دوزخ میں رسی پڑی ہوگی۔ یہ اسی طرح کا طنزیائی انداز کلام ہے جسے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا گیا ہے۔ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ جو رسی اس کی گردن میں ڈالی جائے گی، اس کے لیے حبل من مسد کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی وہ رسی مسد کی قسم سے ہوگی۔ اس کے مختلف معنی اہل لغت اور مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خوب مضبوط بٹی ہوئی رسی کو مسد کہتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی کے لیے یہ لفظ کہا جاتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے معنی ہے مونج کی رسی یا اونٹ کی کھال یا اس کے صوف سے بنی ہوئی رسی۔ ایک اور قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد لوہے کے تاروں سے بٹی ہوئی رسی ہے۔ اس کے مکی ہونے میں تو مفسرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ٹھیک یہ متعین کرنا مشکل ہے کہ مکی دور کے کس زمانے میں یہ نازل ہوئی تھی۔ البتہ ابو لہب کا جو کردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت حق کے خلاف تھا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سورہ کا نزول اس زمانے میں ہوا ہوگا جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں حد سے گزر گیا تھا اور اس کا رویہ اسلام کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن رہا تھا۔ بعید نہیں کہ اس کا نزول اس زمانے میں ہوا ہو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کا مقاطعہ کر کے قریش کے لوگوں نے ان کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا، اور تنہا ابو لہب ہی ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر دشمنوں کا ساتھ دیا تھا۔
ہمارے اس قیاس کی بنا یہ ہے کہ ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اور بھتیجے کی زبان سے چچا کی کھلم کھلا مذمت کرنا اس وقت تک مناسب نہ ہو سکتا تھا جب تک کہ چچا کی حد سے گزری ہوئی زیادتیاں اعلانیہ سب کے سامنے نہ آ گئی ہوں۔ اس سے پہلے اگر ابتدا ہی میں یہ صورت نازل کر دی گئی ہوتی تو لوگ اس کو اخلاقی حیثیت سے مایوب سمجھتے کہ بھتیجا اپنے چچا کی اس طرح مذمت کرے۔ قرآن مجید میں یہ ایک ہی مقام ہے جہاں دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہو۔ مکہ میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس شخص کی وہ کیا خصوصیت تھی جس کی بنا پر اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے عربی معاشرے کو سمجھا جائے اور اس میں ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے۔ قدیم زمانے میں کیونکہ پورے ملک عرب میں ہر طرف بدنامی، غارت گری پھیلی ہوئی تھی، اور صدیوں سے حالت یہ تھی کہ کسی شخص کے لیے اس کے اپنے خاندان اور خونی رشتہ داروں کی حمایت کے سوا جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہ تھی، اس لیے عربی معاشرے کے اخلاقی قدروں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور قطع رحمی کو بڑا برا سمجھا جاتا تھا۔ عرب کی انہی روایات کا یہ اثر تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان کے سرداروں نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور بنی مطلب، ہاشم کے بھائی مطلب کے اولاد نے نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کی، بلکہ وہ کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرتے رہے، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے۔ قریش کے دوسرے خاندان خود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خونی رشتہ داروں کی حمایت کو عرب کی اخلاقی روایات کا عین مطابق سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بنی ہاشم اور بنی المطلب کو یہ طعنہ نہیں دیا کہ تم ایک دوسرا دین پیش کرنے والے شخص کی حمایت کر کے اپنے دین آبائی سے منحرف ہو گئے ہو۔ وہ اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ اپنے خاندان کے ایک فرد کو وہ کسی حالت میں اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، اور ان کا اپنے عزیز کی پشتیبانی کرنا قریش اور اہل عرب سب کے نزدیک بالکل ایک فطری امر تھا۔ اس اخلاقی اصول کو، جسے زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ واجب الاحترام سمجھتے تھے، صرف ایک شخص نے اسلام کی دشمنی میں توڑ ڈالا، اور وہ تھا ابو لہب بن عبد المطلب۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، حضور پاک کے والد ماجد، اور یہ ایک ہی باپ کے بیٹے تھے۔ عرب میں چچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا تھا، خصوصاً جب کہ بھتیجے کا باپ وفات پا چکا ہو، تو عربی معاشرے میں چچا سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا، لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں ان تمام عربی روایات کو پامال کر دیا۔ ابن عباس سے متعدد سندوں کے ساتھ یہ روایت محدثین نے نقل کی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا، ہائے صبح کی آفت۔ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹ پٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ کون پکار رہا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے، جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، اور جو نہ آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا،
اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہمیں کبھی تم سے جھوٹ سننے کا تجزیہ نہیں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس پر قبل اس کے کہ کوئی اور کہتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب نے کہا، ستیہ ناز جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تھا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھینچ مارے۔ ابن زید کی روایت ہے کہ ابو لہب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روز پوچھا، اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اور سب ایمان لانے والوں کو ملے گا۔ اس نے کہا، میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس پر اس نے کہا، ناز جائے اس دن کا جس میں اور یہ دوسرے لوگ برابر ہوں۔ مکے میں ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کے گھر ایک دیوار بیچ واقع تھی۔ اس کے علاوہ حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا اوج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینک دیتے۔ کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیا پر غلاظت پھینک دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، ابو سفیان کی بہن نے تو یہ مستقل وتیرہ ہی اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو آپ کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ نبوت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ نبوت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی، اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ حضور نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو کیونکہ مجھے محمد کی بددعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اپنے اونٹ بٹھا دیے اور پڑھ کر سو رہے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ کھایا۔ روایات میں یہ اختلاف ہے کہ بعض راوی طلاق کے معاملے کو اعلان نبوت کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ابی لہب کے نزول کے بعد پیش آیا تھا۔ اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ یہ ابو لہب کا لڑکا عتبہ تھا یا عتیبہ، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد عتبہ نے اسلام قبول کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ یہ لڑکا عتیبہ تھا۔ اس کے خبث نفس کا یہ حال تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو، آج محمد بے نام و نشان ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے، یہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکتا۔ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں 9 عمر تھا جب اپنے باپ کے ساتھ
ذوالمجاز کے بازار میں گیا، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کہہ رہے تھے، لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فلاح پاؤ گے، اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا، یہ جھوٹا ہے، دین آبائی سے پھر گیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ دوسری روایت انہی حضرت ربیہ سے یہ ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک ایک قبیلے کے پڑاؤ پر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تم میری تصدیق کرو اور میرا ساتھ دو تاکہ میں وہ کام پورا کروں جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص آتا اور وہ کہتا کہ اے بنی فلاں، یہ تم کو لات اور عزیٰ سے پھیر کر اس بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جسے یہ لے کر آیا ہے، اس کی بات ہرگز نہ مانو اور اس کی پیروی نہ کرو۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ ایک اور روایت اس سے ملتی جلتی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہتے جاتے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، اور پیچھے ایک شخص جو آپ کو پتھر مار رہا تھا یہاں تک کہ آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئی ہیں، اور وہ کہتا جاتا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی المطلب کا معاشرتی اور معاشی مقاطعہ کیا اور یہ دونوں خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، تو تنہا یہی ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا۔ یہ مقاطعہ 3 سال تک جاری رہا اور اس دوران میں بنو ہاشم اور بنی مطلب پر فاقوں کی نوبت آ گئی، مگر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ جب مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شیب ابی طالب کے محصورین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکیں، تمہیں جو خسارہ بھی ہوگا اسے میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارہ اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی ہاتھ پلٹ جاتا۔ پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیزیں بازار کے بھاؤ خرید لیتا۔ یہ اس شخص کی حرکات تھیں جن کی بنا پر اس سورہ میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ خاص طور پہ اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکہ سے باہر کے اہل عرب جو حج کے لیے آتے یا مختلف مقامات پر لگنے والے بازاروں میں جمع ہوتے، ان کے سامنے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا چچا آپ کے پیچھے لگ کر آپ کی مخالفت کرتا تو وہ عرب کی معروف روایات کے لحاظ سے یہ بات خلاف توقع سمجھتے تھے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسروں کے سامنے خود اپنے بھتیجے کو برا بھلا کہے اور اسے پتھر مارے اور اس پر الزام تراشیاں کرے۔ اس وجہ سے وہ ابو لہب کی بات سے متاثر ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شک میں پڑ جاتے، مگر جب یہ صورت نازل ہوئی اور ابو لہب نے غصے میں پھر کر اول فول کہنا شروع کر دیا تو لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں اس شخص کا قول قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ نام لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی مذمت کی گئی تو لوگوں کی یہ توقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کر کے کوئی مداحنت برت سکتے ہیں۔ جب اعلان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے چچا کی خبر لے ڈالی گئی تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی لاگ لپیٹ کی گنجائش نہیں ہے، غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر کفر کرے، اس معاملے میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں۔ شکر الحمدللہ، ہمارے سورہ لہب کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنا اور آس پاس تمام لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔